والملائکہ کتاب والنبی پر ایمان سے شروع، یعنی پوری ایمانیات۔ دوسری بات کہی گئی کہ وہ اپنا مال کن چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے اعزاء پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور جو لوگ کی قید میں ہیں یا مصیبت میں ہیں ان کو اس مصیبت سے آزاد کرنے چھڑانے کا۔ وقام الصلاۃ، ابھی عبادتیں کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر اخلاق کی بات آ رہی ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے، چاہے وہ عہد انسانوں سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے کریں، اپنے اعزاء و اقارب سے کریں، اپنے دوستوں و ساتھیوں سے کریں، اپنی تنظیم سے کریں، اپنی جماعت سے کریں، جس سے بھی عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کریں۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور جو تنگی اور مصیبت میں صبر سے کام لے، وحین الباس، اور جب حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہو تو اس میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ صادق الایمان ہیں، یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی مومن۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایمان، مال کا خرچ کرنا، اقامت الصلاۃ و زکوٰۃ اور اخلاقی اعمال، اور زندگی میں عام زندگی میں، انسان کی عام زندگی میں یا صبر و ثبوت کا صبر اور ثبات کا قیام، اور یہ کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گویا چھوڑ دی ہو اللہ تعالیٰ نے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے۔ یہ تقویٰ، بعض حلقوں میں تقویٰ کا ایک محدود مفہوم ہوتا ہے، جس میں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہاں یہ کہ ذکر اور فکر وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں تو یہ اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اگر اب وقت تو نہیں ہے، لیکن جو وقت ہے اس میں ہم صرف، اگر آپ دیکھیں گے تو تفصیلات ملتی ہیں آپ کو تقویٰ کے سلسلے میں، لیکن اس میں جیسے مثال کے طور پر خود شروع میں قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے، جو دوسری سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اپنے پاس سے اس میں سے خرچ کرتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو تمہارے پاس جو کچھ نازل کیا گیا ہے یہ قرآن، اور جو کچھ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آپ اس طریقے کی مختلف آیتیں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو یہ تقویٰ پوری زندگی کو شامل ہے۔ اب اس کے کچھ مدارج ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے کہ تقویٰ کے مدارج کیا ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے تقویٰ کا کہ انسان ان فرائض کی پابندی کرے کہ جو شریعت میں ہم پر فرض کیے گئے ہیں، چاہے وہ عبادت کی قسم سے ہوں، چاہے وہ اخلاق کے معاملے میں ہوں، چاہے انسانوں کے سلوک کے معاملے میں ہوں، خاندان کا مسئلہ ہو، بیوی بچوں کا مسئلہ ہو،
اعزہ و قارب کا ہو، یا ایک پورے اسلامی معاشرے کی قیام کی جد و جہد کا ہو، یہ جو چیزیں فرائض ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں، اور جو چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے سے ان کا تعلق ہو، پہننے اوڑھنے سے تعلق ہو، یا مختلف کاموں سے متعلق ہو، مالیات سے متعلق ہو، سیاسیات سے متعلق ہو، جو چیزیں بھی حرام قرار دے دی گئی ہیں تو ان سے بچتے ہیں۔ اور ایک حدیث آتی ہے ترمذی کی جس میں کہ اتق المحارم تکن عبد الناس، لوگوں محرمات سے بچو، جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرے اور محرمات سے بچے، اور محرمات کی کوئی محدود یا فرائض کی کوئی محدود چیز نہیں ہے، تو سارے فرائض اور سارے واجبات اور محرمات یہ ان کی پہلے کی پابندی کرنا اور دوسرے سے گریز کرنا اور بچنا، یہ گویا تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں کہ انسان کو جو مکروہات ہیں یا جن کے بارے میں آدمی کو یہ شبہ ہو یا یہ جائز ہے یا ناجائز، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ چیز صحیح ہے میرے لیے کرنا یا صحیح نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، خدا کا بندہ تقویٰ کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ جو بات اس کے دل میں کھٹ کے اس سے بچے نہیں، جس کے بارے میں انسان کو یقین نہ ہو کہ یہ کام صحیح ہے، اس کے بارے میں اس کی حرمت کا بھی اس کو کوئی علم نہ ہو، لیکن شبہ ہو، تو ایسی چیزوں سے بچنے کو بھی تقویٰ کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تقویٰ کے دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ وہ ہے جس کے بارے میں یہ ترمذی کی حدیث ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو چیزیں مباح ہیں، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ مباح ہے، لیکن اس میں اندیشہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اگر اسے کرے گا تو امکان ہے اس کا کہ وہ غلط کام میں پڑ جائے۔ لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا باس بہ حذرا مما بہ باس، ایک خدا کا بندہ صحیح معنوں میں یہ متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے کہ جن سے یہ خطرہ ہو کہ اگر وہ کرے گا انہیں تو کسی غلط کام کا ارتکاب کرنے لگے گا۔ اس کے مختلف مثالیں ہیں۔ آپ کسی عورت کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ چلے جا رہے ہوں، آپ کوئی اور نہ ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ انسان کا نفس اسے ورغلائے اور کوئی ایسی حرکت ہو سکے جو بہرحال اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرض کر لیجئے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں، ایسا مال جس طریقے سے آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہوں، کسی ایسے کام میں لگا رہے ہوں کمائی کے لیے جس میں امکان ہے کہ وہ اس کے دوسرے
سود کے اور رقمیں قرض کے سود